اچھا جی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے لیسن نمبر 7 بک نمبر 2 کا مائی فائنینشیل کریئر لیسن کا نیم تھا. تو ہم جو ابھی تک پڑھ چکے تھے اسٹیفن لیکاک کے بارے میں، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ وہ بینک میں جب جاتے تھے تو وہ تھوڑے بدحواس ہو جاتے تھے. اب جب سیلری میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بینک جانا تھا. ان کا خیال تھا بینک جانا ہے تو مینیجر سے ملنا ہے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. تو اکاؤنٹنٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اکاؤنٹنٹ سے کہتے ہیں کہ میں نے مینیجر سے ملنا ہے. وہ مینیجر کو لے آتا ہے. یہ کہتے ہیں آر یو دا مینیجر، کیا تم مینیجر ہو؟ آئی سیڈ، میں نے کہا گاڈ نوز آئی ڈیڈنٹ ڈاؤٹ اٹ، اللہ جانتا تھا کہ ویسے شک تو نہیں تھا، لیکن بائی دا وے انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا تم مینیجر ہو؟ یس ہی سیڈ. اس نے کہا ہاں جناب میں ہی مینیجر ہوں. کین آئی سی یو؟ آئی آسک الون. اس نے کہا کیا میں آپ سے تنہائی میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ آئی ڈڈنٹ وانٹ ٹو سے الون اگین. کہتے ہیں رائٹر کہتے ہیں میں دوبارہ یہ لفظ الون نہیں بولنا چاہتا تھا، بٹ وداؤٹ اٹ دا تھنگ سیم سیلف ایویڈنٹ. لیکن اس کے بنا بھی جو جس طرح میں نے بات کی تھی بالکل واضح تھی، یعنی کہ ان کے بات کرنے کا انداز بہت یوں سیریس، بڑا ہی یوں سسپینس والا تھا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو اس میں اکیلے لفظ کا اضافہ نہیں بھی کرتے تب بھی جو ہے کچھ ان کی کنڈیشن بڑی ہی تشویشناک سی لگ رہی تھی. میننگ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے ڈاؤٹ، شک. سیلف ایویڈنٹ، سیلف ایویڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے خود سے واضح، بذات خود عیاں تھی، واضح تھی. دا مینیجر لک ایٹ می، مینیجر نے میری جانب دیکھا. ان سم الارم، چونک کر، کسی حد تک تشویش کے ساتھ دیکھا. ہی فیلٹ دیٹ آئی ہیڈ این آفل سیکرٹ ٹو ریویل، اسے ایسے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی بہت خطرناک قسم کا راز ہے ریویل، ظاہر کرنے کے لیے. کم ان ہیئر ہی سیڈ، اس نے کہا یہاں پر آ جائیے. اینڈ لیٹ دا وے، اور رہنمائی کی راستے کی جانب، ٹو اے پرائیویٹ روم، اس راستے کی جانب رہنمائی کی جو کہ ایک الگ تھلگ کمرے کی طرف جاتا تھا، اس طرف رہنمائی کی. ہی ٹرن دا کی ان دا لاک، اس نے دروازہ کھولا، چابی گھما کے دروازہ کھولا. وی آر سیف فرام انٹرپشن ہیئر ہی سیٹ، سٹ ڈاؤن. اس نے کہا ہم یہاں کسی بھی قسم کی انٹرپشن سے، مداخلت سے محفوظ ہیں، آپ بیٹھیے. اب وہ اس کو مینیجر ڈیفینیٹلی یہ سمجھا کہ ایک بندہ مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے، اس طرح بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. تو وہ اس کو بالکل ایک سیپریٹ روم میں لے گیا. الارم، چونک جانا. آفل، خطرناک، خوفناک. سیکرٹ، راز. ریویل، ظاہر کرنا. پرائیویٹ روم، الگ تھلگ کمرہ. لیٹ دا وے، رہنمائی کرنا. انٹرپشن، مداخلت. وی بوتھ سیٹ ڈاؤن، دونوں بیٹھ گئے. اینڈ لک ایٹ ایچ ادر، اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. آئی فاؤنڈ نو وائس ٹو اسپیک، نو وائس ٹو اسپیک یعنی کہ میرے اندر بولنے کی آواز یا طاقت نہیں رہی. اب مینیجر ہی نے بولا یو آر ون آف پنکرٹنس مین آئی پریزیوم، ہی سیڈ. اس نے کہا میرے خیال سے آپ پنکرٹنس کے کوئی فرد ہیں. پنکرٹنس ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی تھی، سراغ رساں ایجنسی تھی، بہت ہی پاپولر. تو جیسے اس کے بولنے کا انداز تھا رائٹر کے، مینیجر یہ سمجھا کہ وہ پنکرٹنس کا کوئی بندہ ہے اور اس کے پاس آیا ہے کوئی تفتیش کے لیے یا کوئی پوچھ گچھ کے لیے. He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. اب رائٹر نے کہا کہ میرے پراسرار انداز سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ میں کوئی سراغ رساں ہوں. اب جب آپ اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے بارے میں لوگ غلط ہی اندازے لگائیں گے. تو کچھ اس کے ساتھ بھی بیچارے کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا. اچھا یہاں پہ ایک ورڈ ہے پریزیوم، اندازہ لگانا، میرے خیال سے اندازہ لگانا. یس آئی پریزیوم، میرے خیال سے یہ اندازہ لگانا، خیال ہونا. مسٹیریس، پراسرار.
डिटेक्टिव सुराग रसां, और पिंकरटन्स पेन ये कंपनी का नाम है, सुराग रसां कंपनी है, एजेंसी उसका नाम है। आई न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग, मैं जान गया था कि वो क्या सोच रहा था। एंड इट मेड मी वर्स, इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा बदहवास कर दिया, और ज़्यादा परेशान कर दिया। नो नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स आई सेड, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पिंकरटन्स के जासूसों में से या उसके आदमियों में से नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू अप्लाई दैट केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, मैंने उससे ऐसे बात की कि जैसे नहीं नहीं मैं इस कंपनी का नहीं, इस एजेंसी का नहीं, राइवल एजेंसी का बंदा हूँ, राइवल एजेंसी मुखालिफ एजेंसी का बंदा हूँ। आगे कहा, टू टेल द ट्रुथ, मैं आपको सच बताऊं तो, राइटर कहते हैं मज़ीद मैंने बोलने में ये कहा, मैं आपको सच बताऊं तो, आई वेंट ऑन, मैंने बात को बढ़ाया, एज इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, कहते हैं मैंने बात को बढ़ाया इस तरह से कि जैसे मुझे इससे मुतल्लिक झूठ बोलने के लिए आमादा किया गया, ठीक है, यानी कि अब सही एक तरीके से वो बात नहीं बता रहे, अंदाज़ उनका पुरस्रार है, और वो इस तरह बता रहे टू टेल द ट्रुथ, यानी कि मैं आपको सच बताऊं तो मैं सुराग रसा नहीं हूँ, यानी कि मैं कुछ और ही बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा हूँ। अंदाज़ उनके बात करने का ऐसे था कि जैसे कि मैं ख़ुद अपने बारे में उनको कुछ बताने के लिए शय मिली हो ना, झूठ बोलने पे शय मिली हो, अंदाज़ा उन्होंने बात ऐसे बढ़ाई राइटर ने। मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, वर्स परेशान होना, इम्प्लाई इशारा करना, राइवल मुखालिफ हरीफ, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उकसाना, यानी कि ऐसे उन्होंने बात की कि जैसे उनको झूठ बोलने पे उकसाया जा रहा हो और वो झूठ बोल रहे हो। तो जब अगले बंदे को ये अंदाज़ा हो ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा पुरस्रार आप बन जाते हैं, वो आपके बारे में और ज़्यादा शक में मुब्तला हो जाता है। तो यही केस राइटर का भी था। कहते हैं आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, राइटर ने कहा कि मैंने उसे कहा कि मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, कहते हैं मैं तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मेरा इरादा है कि मैं अपनी तमाम दौलत पैसा इस बैंक में रखूँगा। द मैनेजर लुक रिलीव्ड, मैनेजर थोड़ा पुरसुकून नज़र आया, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी संजीदा था। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गाउल्ड। अब जब इसने कहा कि मैनेजर को जब इसने ये बताया कि मैं कोई डिटेक्टिव तो हूँ नहीं, कोई सुराग रसां तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा इरादा है मैं यहाँ पर पैसा रखूँगा, मतलब कि अकाउंट खुलवाऊँगा। और उसने ये अंदाज़ा लगाया मैनेजर ने कि मैं या तो कोई बहुत बड़े एक रॉथस्चाइल्ड, ये एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ बैंकर था, तो उसका नाम था, यानी कि उसका मैं या तो बेटा हूँ, यानी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, उस बड़े ही फेमस अमीर कबीर बैंकर का बेटा हूँ, नवाब का, तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ पैसे जमा करवाने। और यंग गाउल्ड, यंग गाउल्ड यानी कि एक नया कोई अमरीकी सरमायादार हूँ, तो वो यहाँ पर आया हूँ। तो इसके जहन में अब ये आया कि मैनेजर ये सोचने लगा कि ये बहुत बड़ा सरमायादार है जो यहाँ पर आके पैसे डिपॉजिट करवाएगा। अ लार्ज अकाउंट, एक बहुत बड़ा अकाउंट, आई सपोज ही सेड। अब मैनेजर ने पूछा, आप यकीनन कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं मेरे ख्याल से। मीनिंग पहले देख लेते हैं। डिटेक्टिव सुराख रसा, रिलीव्ड पुरसुकून, कंक्लूडेड नतीजा निकालना, बैरन रॉथस्चाइल्ड यानी कि अंग्रेज़ी बैंकर, एक नवाब फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई अंग्रेज़ी बैंकर था ये। यंग गाउल्ड, कोई नया अमरीकी सरमायादार। या तो उसको दो अंदाजे हुए थे, या तो ये किसी नवाब का बेटा है,
یا اس کو دوسرا اندازہ یہ ہوا تھا یہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے. آگے سے اس نے جب کہا نا مینیجر نے پوچھا بہت بڑا اکاؤنٹ, تو آگے سے رائٹر نے کہا فیئرلی لارج, خاصا بڑا اکاؤنٹ. آئی وسپرڈ, میں نے سرگوشی سے کہا. آئی پروپوز ٹو ڈپازٹ $56 ناؤ اینڈ $50 اے منتھ ریگولرلی. اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے, ایک تو اس نے پہلے یوں کا خاموشی سرگوشی سے بہت ہی زیادہ پراسرار طریقے سے کہا کہ میرا یہ خیال ہے, ارادہ ہے کہ $56 میں ابھی جمع کرواؤں گا اور $50 ہر مہینے میں آپ کو جمع کرواؤں گا باقاعدگی سے. تو مینیجر گاٹ اپ, مینیجر اٹھ کھڑا ہوا. اوپن دا ڈور, دروازہ کھولا. ہی کال ٹو دا اکاؤنٹنٹ, اس نے اکاؤنٹنٹ کو آواز دی, اونچی آواز دی. مسٹر مونٹ گومری, اب وہ اکاؤنٹنٹ کا نام تھا مسٹر مونٹ گومری, اس کو آواز دی. ہی سیڈ unkindly لاؤڈ, اور کچھ زیادہ ہی اس نے تلخی سے بلند آواز میں کہا, اس کو پکارا اکاؤنٹنٹ کو. وسپر سرگوشی, پروپوز ارادہ کرنا, unkindly تلخی سے, لاؤڈ بلند آواز. اب اس نے آواز دے کے اکاؤنٹنٹ کو کہا دس جینٹلمین از اوپننگ این اکاؤنٹ. یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے اپنا, یہ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. ہی ول ڈپازٹ $56, اور انہوں نے $56 یہ جمع کروائیں گے یہاں پر. گڈ مارننگ, اور ساتھ ہی اس نے کہا صبح بخیر. آئی روز, میں کھڑا ہوا. اب یہ مینیجر نے اکاؤنٹنٹ سے کہا, چھوٹی سی بات تھی, ڈیفینیٹلی اس کو بھی وہ تھوڑا پریشان ہوا, تو مینیجر بھی تھوڑا پریشان ہوا, تو آواز اس کی تھوڑی سی تلخ ہو گئی. اینی ویز اس نے گڈ مارننگ کہا کہ بھائی صاحب اب بات ختم ہو گئی ہے, لہٰذا یہ بھی کھڑے ہو گئے. A big iron door stood open at the side of the private room. پرائیویٹ روم کے ایک سائڈ پہ ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ تھا. گڈ مارننگ, انہوں نے بھی صبح بخیر کہا. رائٹر نے, آئی سیڈ, میں نے کہا, اینڈ اسٹیپڈ انٹو دا سیف. وہ جو سیف تھا بیسکلی وہ ایک بہت بڑے سیف کا دروازہ تھا. بینک میں سیف بھی ہوتے ہیں, لاکر لوگ رکھتے ہیں, مختلف اپنی قیمتی چیزیں وہاں پہ رکھتے ہیں, جیولری, پیپر, واٹ ایور جو بھی. تو اس نے کیا کیا, بجائے کمرے سے باہر نکلنے کے وہ اس سیف میں کی طرف بڑھا. ابھی تک جہاں تک آپ نے سٹوری پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ رائٹر بینک میں گیا, مینیجر سے ملا ہے. مینیجر سے جب اس نے بات کی ہے تو مینیجر کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا سراغ رساں یا کوئی بہت ہی, بعد میں اس نے بتایا رائٹر نے میں سراغ رساں نہیں ہوں, تو مینیجر کو یہ آئیڈیا ہوا شاید یہ بہت ہی زیادہ ایک بڑا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں, بہت زیادہ پیسے جمع کروانے چاہ رہے ہیں. تو بعد میں یہ بتاتے نہیں, میں نے تو صرف $56 جمع کروانے اور $50 ہمیں نے جمع کروانے. تو مینیجر جو ہے اکاؤنٹنٹ کی طرف ان کو ریفر کر دیتا ہے.